السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 296واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے چند اسباق سے ہم لوگ ان گناہوں کے بارے میں سن رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا سکون، چین، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور اسٹریس کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے سنا کفر اور شرک کرنا، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری، جوا کھیلنا، حرام کی کمائی کمانا، اور پچھلے سبق میں سنا لوگوں کی ٹوہ میں، لوگوں کی جاسوسی میں لگنا، کون کیا کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو نص قطعی یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً حکم دے کر روکا ہے۔ انہی گناہوں کی فہرست میں ایک اور گناہ ہے جسے کہتے ہیں بدگمانی کرنا، مس انڈرسٹینڈنگ، کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر برا سوچنا، اسے کہتے ہیں بدگمانی کرنا، اور قرآن میں اس سے بھی روکا گیا ہے، اور اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ کسی کی بھی بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی سے صراحتاً روکا گیا ہے۔ یہ بدگمانی جو ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ زہر اگر گھر میں پھیل جائے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑوں کا ایک ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی بدگمانی اگر باہر نکل کے ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس کی لائن میں چلی جائے تو انسان بزنس میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، بدگمانیوں کا بازار جب پھیلتا ہے تو۔ یہی بدگمانی ہمارے مسجدوں میں چلی جائے تو وہ مسجدیں جو امن و امان کا گھر ہے وہ کشتیوں کا، لڑائی جھگڑوں کا اکھاڑا بن جاتی ہے۔ یہی بدگمانیاں وہاں سے نکل کے کسی تحریک میں، کسی تنظیم میں اور کسی ٹرسٹ کے اندر چلی جائے تو بعد میں پھر اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، پھر اس کے ایک کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، دو کے چار ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب بدگمانیاں پھیلی تو کئی مدرسے ایسے ہیں جو ایک مدرسے کے دو مدرسے ہو گئے، پھر دو کے چار مدرسے ہو گئے، ایک تحریک کی دو تحریکیں ہو گئی، اور ایک تنظیم کی دو تنظیمیں ہو گئی، اور شیرازہ پوری طرح سے بکھر گیا، صرف اس وجہ سے بدگمانی اس کی بنیاد بنی۔ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے اور بدگمانی کو دور کیسے کیا جائے، میں آج اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ بدگمانی کی سب سے بڑی جو بیسک وجہ ہے، جس وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے آپس میں بات چیت کا کم کرنا، آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہونا۔ یہ کمیونیکیشن گیپ جب آپس میں ہوتا ہے اس کے بعد میں خود بخود بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، اور آٹومیٹیکلی وہ بدگمانی لڑائی جھگڑے جنگ کے میدان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کسی کے بارے میں کوئی خیال آئے یا کوئی بات آئی یا کسی نے کچھ بتایا، خدا کے واسطے کبھی بھی ہم اس بات پہ یقین اور بھروسہ نہ کرتے ہوئے جس پرسن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے ریگارڈنگ آف دیٹ پرسن، آپ فوراً اس سے کانٹیکٹ کر کے اس کا فوراً کلیئریفیکیشن کرو۔ جب کمیونیکیشن گیپ ہوگا پھر آپ کے پاس بدگمانیاں بڑھیں گی، پھر دوسرے کے پاس میں بھی بدگمانیاں بڑھیں گی، اور پھر تعلقات کشیدہ ہوں گے، آپس میں گیپ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہی بدگمانیاں آپ کو جنگ کے اکھاڑے تک لے جائے گی۔ پچھلے سال مجھے اورنگ آباد سے ایک فون آیا۔ ایک چاچا کہنے لگے، مولانا 6 مہینے ہو چکے ہیں ہماری بیٹی وہ اپنے شوہر کے گھر سے ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہے، اور دونوں میں آپس میں بات چیت بند ہے، تعلقات کشیدہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، اس مسئلے کا حل یہی ہے، لڑکے والے کچھ لوگ بیٹھو،
آپ لوگ بھی کچھ بیٹھو، بات چیت کر کے مسئلے کو فوراً حل کر دو۔ بولے نہیں، مسئلہ کچھ اتنا بڑا نہیں ہے، میاں بیوی میں ہی آپس میں کچھ تو میں ہو گئی تھی، اس وجہ سے بولے بیٹی ہماری یہاں پہ آ گئی، کچھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ایک کام کرو، اسپیکر چالو کر کے میری بات سب کو سناؤ۔ انہوں نے اسپیکر آن کیا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چاچا کی جو بیٹی اگر سن رہی ہے تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسی وقت میں فون اٹھائے اور اٹھا کر اپنے شوہر سے معافی تلافی کر کے ان سے یہ کہے کہ مجھے لے جانے کے لیے یہاں پہ آؤ، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ چاچا کی جو بیٹی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی، بولے میں ان کو کیوں فون لگاؤں، میں کیوں جھکوں ان کے سامنے، میں کیوں منت کروں، میں کیوں سماجت کروں، میں کیوں معافی تلافی مانگوں۔ ان کو غرض ہوں گی، وہ مجھے فون کر کے میرے سے ریکویسٹ کریں گے کہ تو آنے کے لیے اگر تیار ہے تو میں تجھے لینے کے لیے آتا ہوں۔ انہوں نے فون کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کریں گے میں کیوں کروں۔ میں نے کہا خالہ جان آپ کی بات چیت بند ہو کے کتنے دن ہو رہے ہیں؟ بولے ابھی 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اور 3 مہینے انتظار کرو تو آپ کو ایک خوشخبری ملیں گی کہ بھائی جان نے ادھر دوسرا نکاح کر کے کسی اور بچے کے ابا بن رہے ہیں بول کے، تو تبھی آپ کی یہ جو انا ہے، یہ اکڑ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ایگو، یہ آپ کا نہیں جھکنا اور یہ آپ کے جو الفاظ اور انداز ہے کہ میں کیوں فون کروں، تو یہ جو گیپ پڑ گیا نا آپ کے ان کے درمیان میں، یہ گیپ کی وجہ سے دیکھو میں بولا ابھی اور 3 مہینے رکو، خود بخود آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ادھر چیچا نے کیا کارنامہ انجام دیے بول کے۔ تو جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ خالہ اور میرے اوپر گرم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ ایک طرفہ بات کر کے مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے فون کروں، بات کروں، میں جھکوں، میں کیوں جھکوں، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے، انہوں نے ویسا کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کرنا چاہیے۔ اب میرے محترم بزرگوں، جب کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہ ایک کیس نہیں، میرے پاس ایسے 101 کیسز کی لسٹ ہے پوری، جس میں یہ دیکھنے کو ملا ہے جب حالات ایسے کشیدہ چلتے ہیں تو چونکہ ہماری سماج میں انسان کی شکل کے بہت سے شیطان پھرتے رہتے، جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ایسے انسان نما شیطان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں، جب آپس میں آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو وہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ لڑکے والوں کے پاس میں جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے، ارے بولے وہ تمہارا سسرا پرسوں کے دن کورٹ کے سامنے دکھ رہا تھا، کسی وکیل کے ساتھ میں بات چیت چل رہی تھی اس کی، میرے کو لگتا ہے شاید تمہارے اوپر 498 لگانے کا ارادہ ہے اس کا، اسی حساب سے کورٹ کچہری کے حضرت چکر مار رہے، لڑکے کو بدگمان کریں گے اور لڑکی والوں کے پاس میں جا کے ان سے یہ کہیں گے، ارے وہ تمہارا جو داماد ہے نا، وہ اس کے ماں باپ پرسوں کے دن کہیں پہ تو بھی کوئی لڑکی دیکھنے کے واسطے میں گئے تھے، تمہارے کو کچھ پتہ نہیں، خبر نہیں، اطلاع نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر حضرت کا دوسرے نکاح کا پروگرام چل رہا ہے، کچھ تو بھی دیکھو، نہیں تو لگاؤ 498 کرو ان کے پورے فیملی کو، خاندان کو، برادری کو اندر، ویسا سدھرنے والے نہیں ہیں وہ۔ اب یہ دونوں طرف آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بنیاد کیوں پڑی بدگمانیوں کی؟ آپ کے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں رہا۔ اور یاد رکھو آج دنیا میں یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو ترقی کر کے آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بھی چیز کو چھپا کے نہیں رکھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مائکروسافٹ جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بلینئر اس کا مالک ہے، آج سے صرف 35-40 سال پہلے وہ بل گیٹس ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پہ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ایک نئے سافٹ ویئر کو ہم لوگ کس طرح سے ڈیولپ کرے، ایک نیا آپریٹنگ سسٹم اس پہ کام شروع کیا، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ کام کر کے سب سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور وہاں پہ انہوں نے مائکروسافٹ کی بنیاد ڈالی، اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ چھوٹے سے ٹپری میں
چھوٹے سے دکان میں شروع کی گئی کمپنی ورلڈ کی سب سے بڑی لارجسٹ کمپنی بن چکی ہے. اس کا ریزن، اس کی وجہ صرف یہ کہ آپ اگر اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو اس کی ٹوٹل انفارمیشن ملیں گی، پوری کمپلیٹ معلومات اس کی ملیں گی، پہلے دن سے لے کے آج تک کون سے سال انہوں نے کتنا کمائے اور کتنا جو ہے خسارہ ہوا، گھاٹا ہوا، نقصان ہوا. صرف مائکروسافٹ کی بات نہیں، دنیا کی کوئی بھی کمپنی کے آپ ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیے، وہ آپ کو اس کی ٹوٹل انفارمیشن دیں گے. ہمارے ہندوستان کی بھی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کمپنیاں ہیں، یہ لوگ ہر 3 مہینے میں اپنی بیلنس شیٹ تیار کرتے ہیں، اپنا پورا ریکارڈ پورے دنیا کے سامنے، اپنے شیئر ہولڈرز کے سامنے، اپنے انویسٹرز کے سامنے، اپنے کسٹمرز کے سامنے پیش کرتے ہیں. کوارٹرلی ان کا ریزلٹ آتا ہے کہ بھائی یہ 3 مہینے میں ہمارا پرفارمنس ایسا رہا، ہم کو اتنا نفع ہوا، اتنا نقصان ہوا، ہم نے اتنا کمایا. کیوں ہر چیز کو کیوں کلیئر کرتے ہیں؟ اس لیے کلیئر کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے انویسٹر کو بدگمانی نہ ہو، شیئر ہولڈرز کو بدگمانی نہ ہو، کسٹمرز کو بدگمانی نہ ہو. بدگمانیوں کو دور کر کے. اور ہمارے یہاں پہ تنظیمیں، تحریکیں کیوں ٹوٹتی ہے؟ ہمارے آپس میں کمیونیکیشن نہیں رہتا. ہم لوگ پہننے کے لیے تو ایک دم نرم نرم کپڑے پہنیں گے، اتنی نزاکت سے بات کریں گے، مگر ہمارے اندر کے جو دل ہے، دل وہ ایسے فولاد کے جیسے بنے ہوئے ہیں. ہم جھکنے کو تیار نہیں رہیں گے، کسی سے کمیونیکیشن یعنی بات کرنے کو تیار نہیں. یہ نفس کا جو بڑاپن ہے. ظاہر سے یاد رکھو، ظاہر میں انسان نے اپنے آپ کو کتنا بھی سجایا دھجایا، کتنا بھی وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے کہ میں متواضع اور منکسر المزاج ہوں، لیکن اس کے اندر کا نفس اگر بھیڑیا بنا ہوا ہے اور اندر کا اس کا نفس شیطان بنا ہوا ہے، وہ جھکنے کو، کمیونیکیشن کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے آگے چل کے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے اور آپس میں جو ہے انتشار کا ماحول بنتا ہے. اس لیے محترم بزرگوں، اگر ہم کسی تحریک سے، تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ ہمارا مشورہ ہو، ہماری میٹنگ ہو. یہ بڑے بڑے کمپنیاں جو ہوتی ہے نا، ہر مہینے میں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اوپر کیا ہوا اس کے اوپر اور کیا کرنا ہے اس کے اوپر ان کی باضابطہ چرچا ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میاں بیوی ہے، ان کے بیچ میں بھی کمیونیکیشن ضروری ہے. بھائی بھائی ہے، ان کے بیچ میں بھی کمیونیکیشن ضروری ہے. ہر ایک کا ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرنا ضروری ہے تاکہ بدگمانیاں ہمارے اندر نہ پیدا ہو. بدگمانیوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا راستہ صرف یہ، آپ بات کرو اور بات کر کے اپنے مسائل کو کلیئر کرو. آپ بھی اپنے طرف شیطان بن کے رہو گے اور وہ بھی اپنے آپ کو ابلیس سمجھیں گا، اور دونوں کے نفس ایسے بڑے بڑے پھولے ہوئے ہوں گے نا، تو قیامت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اور بس فتنے اور فساد پھیلیں گے. اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.